السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ اخلاص اور سورہ لہب کو ہجے اور روا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور تجوید کے کچھ قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہوول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن، وقف آحد۔ دیکھیے قاف کو ہمیں پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف کو ہمیں لام میں ملانا ہے، اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا کے اوپر پیش ہے، یعنی ہا متحرک ہے، اور واو کو ہم لام اللہ میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لام اللہ پر جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس لیے کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنے میں، تو ہم کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس لام اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ لام اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پھر لام اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا متحرک ہے۔ یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر آ گیا، دیکھنے میں الف لگ رہا ہے لیکن اصل میں یہ حمزہ ہے۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس حمزہ کو ہم جلدی پڑھیں گے، حمزہ متحرک ہے۔ ہا کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے، ہا متحرک ہے۔ دال کو ہم دو پیش دے کر کے پڑھیں گے، لیکن جب دال پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ دیکھیے قلقلہ کی تین قسمیں ہیں، قلقلہ صغیرہ، قلقلہ کبیرہ اور قلقلہ اکبر۔ یہاں پر جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کبیرہ کا اصول یہ ہے کہ اگر حروف قلقلہ متحرک ہو اور اس پر وقف کیا جائے تو یہاں پر قلقلہ کبیرہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ احد۔ اب پوری آیت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، احد، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہا کو ہمیں صاد میں ملانا ہے، اس لیے کہ صاد مشدد ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ، صاد زبر صا، میم زبر ما، صوما، دال پیش دو، صومدو، اللہ صومد، وقف اللہ صامد۔ دیکھیے حمزہ کو لام میں ملانا ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ لام اللہ کو پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ لام اللہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ ہا کو صاد میں ملانا ہے اور صاد کو ہمیں دو بار پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف ہا سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، لیکن صاد کو ہمیں پر بھی پڑھنا ہے اور اس پر جمع کر کے پڑھنا ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، میم کو جلدی پڑھنا ہے،
اور دال کو بھی ہمیں جلدی پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ تینوں حرف جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ جب ہم دال پر وقف کریں گے تو یہاں پر ہم قلقلہ کبیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں آیتوں میں جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ وقف بالاسکان کی پہچان یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو پیش، دو زیر، کھڑا زیر، الٹا پیش آ جائے تو اس حرکت کو ساکن کر کے جو ہے ہم وقف کر دیتے ہیں، اس وقف کو بولتے ہیں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد، لم یلد، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، ولم یولد۔ لام کو میم میں ملانا ہے، لام ساکن ہے، یا کو جلدی پڑھنا ہے، یا متحرک ہے، لام کو دال میں ملانا ہے اس لیے کہ دال ساکن ہے اور یہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے اور قلقلہ صغیرہ کرنا ہے۔ لم یلد، واو کو جلدی پڑھنا ہے، واو متحرک ہے، لام کو میم میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور یا کو واو میں ملانا ہے، اور یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ یا کے بعد واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو واو کو جو ہے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، لام کو دال میں ملا دیں گے اور یہاں پر جو قلقلہ کریں گے وہ قلقلہ صغیرہ ہی کریں گے اس لیے کہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لم یلد ولم یولد، ولم یولد۔ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، کاف لام پیش کل۔ یہاں دیکھیے کاف کو ڈائریکٹ ہم لام میں ملائیں گے، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو، ولم یکل لہو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون۔ دیکھیے دو زبر کے ساتھ جو الف آتا ہے اس الف کو ہجے میں نہیں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کوفو ون، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آحدن، وقف آحد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب قواعد سن لیجئے، واو کو جلدی پڑھنا ہے، واو متحرک ہے، لام کو میم میں ملانا ہے اس لیے کہ لام ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پیچھے والے حرف متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یا کو جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ یا متحرک ہے، کاف کو ہم لام میں ملائیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم ادغام بغیر گنہ کے ساتھ کریں گے، ادغام جو کریں گے وہ بغیر گننے کے ساتھ کریں گے۔ کاف کو لام میں ملائیں گے، قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام کیا جائے گا، لیکن ادغام جو ہے بغیر گننے کے کرنا ہوگا۔ لام کو 2 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ پیچھے والے کاف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنے حرکت کے مطابق، اور ہا کو جو ہے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہ الٹا پیش ہے ہا کے اوپر، اور الٹا پیش جو ہے واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنے میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ادغام تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ 2 ہی حرف ایسے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ آ جائیں تو وہاں پر بغیر گننے کے ادغام کرتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو بغیر گننے کے ادغام کریں گے۔ کاف کو جلدی پڑھیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے، اور
واو کو بھی جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اظہار کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کفوون، کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں کفوون احد، کفوون، یہ غلط ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کفوون احد، کفوون احد۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی صاف صاف پڑھیں گے۔ کفوون، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا دال دو پیش دن، آہادن۔ حمزہ کو بھی جلدی پڑھنا ہے، حمزہ متحرک ہے، ہا کو بھی جلدی پڑھنا ہے، ہا بھی متحرک ہے، اور دال کو بھی ہمیں جلدی پڑھنا ہے۔ وقف کریں گے تو پڑھیں گے آحد، کفوون آحد۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کبیرہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر حروف قلقلہ متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دیا جائے تو وہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا، یعنی بڑا قلقلہ۔ کیسے؟ آحد۔ اور وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا۔ پوری صورت ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہجے کرتے ہیں۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت، یا زبر یا، دال الف زبر دا، یدا، حمزہ زبر آ، با یا زیر بی، ابی، تبت یدا ابی، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بیوں، لاہا بیوں، واو زبر وا، تا با زبر تب، وتب، با زبر با، وتب با، وقف، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قاعدہ سن لیجئے، تا کو ہمیں با میں ملانا ہے، اس لیے کہ با مشدد ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ با کو تا میں ملانا ہے۔ یا کو جلدی پڑھنا ہے، یا متحرک ہے۔ دال کو یہاں پر ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے اگر ہم نے یہاں پر وقف کیا تو، لیکن اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر جو قاعدہ پایا جائے گا وہ مد منفصل کا پایا جائے گا۔ مد منفصل کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مد متصل کی پہچان کیا ہے؟ مد متصل کی پہچان یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا، اور 2.5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی، یدا ابی، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اور با کو یا میں ملائیں گے، اور با کو جو ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ با کے بعد یا ساکن ہے جو کہ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھی جائے گی۔ لام کو جلدی پڑھیں گے، لام متحرک ہے۔ ہا کو جلدی پڑھیں گے، ہا بھی متحرک ہے، لیکن با کے اندر جو ہے ہم ادغام کریں گے۔ پہچان کیا ہے ادغام کی؟ تنوین کے بعد میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں سے واو آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ لہبیوں 1 الف کے برابر اس کو جو ہے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، تا کو با میں ملانا ہے، اور با کو 2 بار پڑھنا ہے، لیکن جب ہم وتب پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، لیکن یہاں کلمے کے آخری حرف پر حروف قلقلہ میں سے با مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ اکبر کریں گے، یعنی بڑا قلقلہ کریں گے۔ کیسے؟ ابی لہب وتب،
وتب، وتب پڑھ دیا اسے تو غلط ہو جائے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. تو قلقلے کی جو 3 قسمیں میں نے بتائی تھی انشاءاللہ اس پوری صورت کے اندر تینوں صورتیں وہ پائی جا رہی ہیں. یہاں پر جو ہے قلقلہ اکبر ہو رہا ہے، بڑا قلقلہ. آگے پڑھتے ہیں. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ہجے کرتے ہیں. میم الف زبر ما، حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، اغنا، ما اغنا، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہ، میم الف زبر ما، لام پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، مالو، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، وقف، کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. قاعدہ سن لیجئے. میم کو ہم نارملی طور پر تو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے. لیکن الف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہوگا وہ مد منفصل ہوگا. اب اس میم کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ ما اغنا، یہاں پر جو مد ہو رہا ہے وہ مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر اس حرف کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جو الف مدہ کے بعد میں حمزہ آتا ہے اس الف مدہ کے اوپر ایک بڑا سا مد لگا ہوا ہوتا ہے. اس سے بھی ہم پہچان کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. ما اغنا، عین کو نون میں ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، اور یہاں پر ہم اظہار کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں جو ہے ہا آ رہا ہے، اور یہ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عنہ، بغیر گننے کے پڑھیں گے، اظہار کر کے. عنہ، نون ساکن کے بعد میں ہا حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے اظہار کریں گے. میم کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے کہ میم کے بعد میں الف مدہ ہے. لام کو جلدی پڑھیں گے، لام متحرک ہے، اور ہا کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور یہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے. ہا کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. مالہ، واو کو جلدی پڑھیں گے، میم کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ میم کے بعد میں الف مدہ ہے. وما، کاف کو جلدی پڑھیں گے، کاف متحرک ہے. سین کو جلدی پڑھیں گے، سین بھی متحرک ہے، لیکن سین کے اندر ہم سینٹی کی آواز نکال کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ سین جو ہے وہ حروف صفیریہ میں سے ہے. با کو بھی جلدی پڑھیں گے، لیکن با پر جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، اور یہاں پر کلمے کے آخر میں حروف قلقلہ میں سے با آنے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ بھی کیا جائے گا، لیکن قلقلہ کون سا ہوگا؟ قلقلہ کبیرہ. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے آیت کو؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب. ہجے کرتے ہیں اس کی. سین زبر سا، یا صاد زبر یس، سایس، لام کڑا زبر لا، سیصلا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذاتا، سیصلا نارن ذاتا، لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لہا بن،
وقف کریں گے تو پڑھیں گے اس کو لہب. سیصلی نارا ذات لہب. قاعدہ سین کو جلدی پڑھیں گے، سین کو سینٹی کی طرح تیز آواز نکال کر کے پڑھیں گے. یا کو صاد میں ملائیں گے اور صاد کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے بعد میں الف مدہ ہے. را کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر دو زبر ہیں. زال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے ایک الف کے برابر زال کو کھینچیں گے، اس لیے کہ زال کے بعد میں حرف مدہ ہے. تا کو ہم جلدی پڑھیں گے، تا متحرک ہے. لام کو ہم جلدی پڑھیں گے، ہا کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے اور با کو بھی جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ تینوں حرف جو ہیں وہ متحرک ہیں. لیکن جب ہم لہب پر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، اور کلمے کے آخری حرف پر حروف قلقلہ میں سے با آنے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ کبیرہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پوری آیت پڑھتے ہیں. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. ہجے کرتے ہیں. واو میم زبر وم، را زبر را، وم را، حمزہ زبر آ، وم را، تا پیش تو، ومرأتو، ہا الٹا پیش ہو، ومرأتہ، ہا میم زبر حم، میم الف زبر ما، حما، لام زبر لا، تا لام زبر تل، لتل، حا زبر حا، طا زبر طا، حطا، با زیر بی، حطبی، لتل حطبی، وقف لتل حطب، وامرأتہ حمالۃ الحطب. قاعدہ سنیے. واو کو میم میں ملائیں گے، را کو ہم پر پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ بھی متحرک ہے. تا کو بھی جلدی پڑھیں گے، تا بھی متحرک ہے. لیکن ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. ہا کو میم میں ملائیں گے اور میم کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ ہا میں ملا کر اور دوسری مرتبہ الف میں ملا کر. لیکن میم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. حما، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ جو ہے غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ہمیں ایک الف کے برابر کرنا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھنے کو. لام کو جلدی پڑھیں گے، لام متحرک ہے. تا کو ہم لام میں ملائیں گے، اس لیے کہ لام جو ہے ساکن ہے. اور یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ قاعدہ حروف قمری کا پایا جا رہا ہے. ہا کو جلدی پڑھیں گے، ہا متحرک ہے. تا کو جلدی پڑھیں گے، تا بھی متحرک ہے. اور با کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ با بھی متحرک ہے. لیکن جب ہم لتل حطب پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، اور کلمے کے آخری حرف پر حروف قلقلہ میں سے با آنے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ کبیرہ کیا جائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. فا کو ہم ہجے کر لیتے ہیں. فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، دال زیر دی، جی دی، ہا الف زبر ہا، جی دی ہا، فی جی دی ہا، ہا با زبر حب، لام میم پیش لم، حب لم، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، سین زبر سا، میم مسا، دال دو زیر دن، میم مسدن، وقف میم مسد، فی جیدہا حبل من مسد. قاعدہ
فا کو ہمیں یا میں ملانا ہے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیم کو یا میں ملانا ہے اور جیم یا ساکن ہونے کی وجہ سے، جیم کو یا میں ملانا ہے یا ساکن ہونے کی وجہ سے، یعنی یا مدہ ہونے کی وجہ سے یا مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ دال کو جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ دال متحرک ہے۔ ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ ہا جو ہے ہا کے بعد میں الف مدہ ہے۔ ہا کو با میں ملانا ہے اور یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ صغیرہ کرنا ہے۔ لام کو میم میں ملانا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد میں حروف یرملون میں سے میم آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے میم کے بعد میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سین کو جلدی پڑھیں گے اور سین کے اندر سینٹی بھی نکالیں گے اس لیے کہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اور دال کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ جب دال پر ہم وقف کریں گے تو وقف یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور یہاں پر قلقلہ قلقلہ کبیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہمیں؟ فی جیدہا حبل من مسد، میم مسد۔ جو قلقلے کی میں نے 3 قسمیں بتائی تھی، اگر قلقلہ 3 قسمیں بتائی تھی، قلقلہ صغیرہ، قلقلہ کبیرہ، قلقلہ اکبر، تو وہ پورے سورہ لہب کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ تینوں یہاں پر مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر حروف قلقلہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ ساکن ہو، جیسے کہ غین ہے، یہاں پر حروف قلقلہ میں سے غین ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ کریں گے۔ اور اگر حروف قلقلہ اگر متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش دو زیر ہیں اور وہ کلمے کے آخری حرف پر آ گیا، اگر اس پر ہم وقف کرنے لگے تو یہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ اور اگر حروف قلقلہ اگر مشدد ہیں اور اس پر وقف کرنے لگے تو وہاں پر قلقلہ اکبر ہوگا۔ تو اگر حروف قلقلہ ساکن ہیں تو قلقلہ صغیرہ، اور اگر حروف قلقلہ متحرک ہیں اور اس پر وقف کیا تو وہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ اور اگر حروف قلقلہ مشدد ہیں اس پر وقف کرنے لگے تو وہاں پر قلقلہ اکبر ہوگا۔ کچھ باتیں الحمدللہ نئی آپ حضرات کو ضرور سیکھنے کے لیے اس میں ملی ہوں گی۔ ہر روز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر روز 2-3 باتیں آپ حضرات کو نئی ضرور ملیں گی، اور جیسے جیسے پڑھانے کے دن زیادہ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے سمجھانے کا بھی طریقہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے آپ حضرات کو پڑھایا جا رہا ہے، یہ زندگی میں نے پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح پڑھانا شروع کیا ہے، سنا تھا اور کبھی کبھار دوسروں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کو پڑھانے کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بھی اس پر محنت کرے گا، محبت کرے گا، اللہ رب العزت ضرور اس بندے کو پھل عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہر روز جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔